السلام علیکم ویورز، آج آپ سن رہے ہیں ایک ایسا پوڈ کاسٹ زندگی کی حقیقتیں یعنی فیکٹس آف لائف، جہاں ہم معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جویریہ نصیر، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشدد کا خاندانی زندگی پر اثر۔ گھریلو تشدد صرف جسمانی زخم نہیں چھوڑتا، یہ جذباتی، نفسیاتی اور معاشرتی طور پر خاندانوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ خرم شہزاد صاحب، جو ایک ماہر فیملی وکیل ہیں اور انہوں نے کئی متاثرہ خاندانوں کی قانونی رہنمائی کی ہے۔ بیرسٹر سید خرم شہزاد، جو ایک مشہور زمانہ قندیل بلوچ کیس میں ملزم عبدالقوی کے کونسل بھی تھے، تو آج ہم ان سے خواتین کے تشدد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گھریلو تشدد کی قانونی تعریف کیا ہے؟ کیا صرف جسمانی مار پیٹ میں ہی تشدد شمار ہوتا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تشدد دو قسم کے ہیں، جو کہ بالکل ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی تشدد۔ جسمانی تشدد اس کی نشانات اور اس کی اذیت کچھ ٹائم میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو کہ روحانی تشدد ہے، جو کہ آپ کی روح کو فار ایور زخمی کر دیتا ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ ایسے گاؤں والے علاقے ہیں کہ دیہاتوں کے علاقوں میں، اور یہ کامن پریکٹس ہے، عام ہے۔ تو اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور صوبائی لیول کے اوپر بھی بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ جیسے کہ ایک دور تھا، کسی جگہ کے ونی کر دیتے تھے، کسی لڑائی جھگڑے میں اپنی بیٹی کو معاوضے کے طور پر وہ دے دیتے تھے، جبکہ اس بیچاری کی نہ عمر کا پتہ ہوتا تھا، نہ اس کی خواہش کا پتہ ہوتا تھا، نہ آگے جہاں وہ جا رہی ہے نہ اس فیملی کا پتہ ہوتا تھا، کیونکہ جرگہ ٹائپ سسٹم تھا۔ اور اس کے بعد اس جرگے میں تو اس کو پیش کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، قتل معاف یا لڑائی جھگڑا معاف، تو اس کے بدلے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے حکومت پاکستان نے بھی بہت کوشش کی، اور اس کے بعد یہ قوانین بنائے، جس قوانین میں شاید مکمل طور پر تو محفوظ نہیں ہوئیں، لیکن more than 60% متاثرہ جو خواتین تھیں وہ محفوظ ہوئی ہیں۔ جس میں اب دیکھیں، آپ کو فار ایگزامپل ایک مثال میں دے دوں، جسمانی تشدد تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، تو کیا یہ روحانی تشدد، یہ اذیت بہت کم ہے کہ ایک بچی جس کی عمر بھی کم تھی اور اس کے پاس جو کہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے، تو لہٰذا اس کو پکڑ کے فیصلے کے نام پر، صلح کے نام پر ونی کرنا اور ایک سیٹلمنٹ کر دینا لڑائی جھگڑے کی، تو یہ کسی معاشرے میں، کسی قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے جو کہ قانون وغیرہ بنائے گئے ہیں، اور بڑے سمجھیں کہ بھی جاندار قانون بنائے گئے ہیں، پنجاب کی حد تک سیٹلڈ ایریا میں تو کچھ اس پر عمل ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، جیسے کہ دی پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹس ایکٹ 2011۔ اس میں بالکل ہی سمجھیں کہ بھی ایک چیز کی نفی کر دی گئی ہے، خاص کر کے صلح کے نام پہ آپ اپنی بیٹی کو یا بچی کو یا بہن کو یا کسی کو آپ کسی کے حوالے کر دیں، تو یہ وہ زخم ہے کہ جو کہ شاید قبر تک وہ بیچاری متاثرہ عورت، وہ لڑکی، وہ نہیں بول سکتی۔ تو کوشش یہی کہ ہے کہ بھئی حکومت کی بھی، اور خاص کر پنجاب گورنمنٹ تو اس میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے، لیکن جو دوسرے صوبے ہیں ان میں چونکہ ٹرائب سسٹم ہے، اس میں وہ قوانین اتنے نہیں ہیں نافذ العمل، اور اتنے مؤثر نہیں ہیں، اتنا حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹریڈیشنز ہی ہماری ایسی ہیں۔ جی ہمارا پاکستان جتنا سیٹلڈ ایریا میں کہلاتا ہے، اس سے زیادہ فاٹا ٹائپ کا ٹریڈیشنل ایریا اور ٹرائب ایریا بھی کہلاتا ہے، جہاں قوانین سے زیادہ پاورفل ٹریڈیشنز ہے، بالکل۔ اور وہ بیچاری لڑکی اور وہ بہن، وہ اپنے خاندانی ٹریڈیشنز کے نام کے اوپر، باپ کی اور خاندان کی عزت کے نام کے اوپر چپ کر کے وہ ظلم سہتی ہے، سیکریفائز کر لیتی ہیں اور لڑکیاں۔ قربانی اس کی، تو وہ تو اس کی روح کی قربانی ہے، جی بالکل۔ جو کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہے۔ تو لہٰذا میری سجیشن بھی یہی ہے کہ اس چیز کو پورے ملک میں جس طرح سیٹلڈ ایریا میں نافذ العمل ہے، اسی چیز کے اوپر زیرو ٹالرنس کا کمپرومائز ہونا چاہیے۔
سر جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ 2011 میں لائک یہ شروع ہوا تھا، تو سر ابھی تک اس میں کتنا امپلیمنٹیشن ہوا ہے؟ ہمارے پاس خاص کر جو میرے پاس کیسز آئے ہیں زیادہ تر سیٹلڈ ایریا کے، اور وہاں پر تو بالکل میرے خیال سے مور دین 80% یہ عمل ہوئے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر میرے پاس آج ہی ایک کیس آیا، اور ایک لڑکی جو کہ بالکل ماسٹر لیول کی ہے، ایم فل ہے، میچور ہے، عاقل اور بالغ ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں ہے۔ اس کے والد صاحب فوت ہوئے، اور اس کے بعد وہ رشتہ کر کے گئے۔ اب اس کے بھائی کہتے ہیں کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو اپنی زمین کو سرنڈر کرو۔ بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں، اور وہ ملتان کا سیٹلڈ ایریا ہے، کوئی قبائلی علاقہ بھی نہیں ہے، کوئی دیہات بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس لڑکی کی اس سے زیادہ اور کیا روح زخمی ہوگی، اس کا ذہنی اذیت و تشدد ہوگی، تھانے جائے گی، خاندان کے وقار نے روکا ہوا ہے، کسی کو حکومت پاکستان کو اپیل کرے گی تو باپ کی پگڑی نے، بھائیوں کے وقار نے روکا ہوا ہے، خاندان نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان کو، اور خاص کر یہ حکومت وقت کو خود بھی چاہیے کہ وہ ایک اپنا ایسا تھانے کے اوپر نظام قائم کریں۔ ویسے تو ان کو ہر ڈاکو، چور، ڈکیٹ کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا جو ایک جاسوسی کا نظام ہے اور ان کا انٹیلیجنس کا، تو اس کے اوپر بھی ایک ایسا نظام قائم کریں کہ ہاں بھائی، کہ کسی گھر میں کوئی ایسی وائلیشن تو نہیں ہو رہی جہاں لڑکی مجبور بیٹھی ہے، اور جس کو مجبوری کے تحت بیایا جا رہا ہے، یا جس کو مجبوری کے تحت بیاہ سے روکا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تو مثال ہے نا، یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم اس کو اب کیا ایڈوائز کریں بینگ اے لائر، کہ اپنے خاندانی نظام سے لڑ جا، اپنے پڑھے لکھے بھائیوں سے لڑ جا؟ نہیں، ہم نے وہ ایڈوائز کرنی ہے کہ ان کے خاندانی عزت کے اوپر بھی کوئی حرف نہ آئے، اور اس کو اس کا حق بھی ملے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیلنس قائم کرنا ہے۔ لیکن جب اسلام میں یہ چیز بتا دی ہوئی ہے کہ ہم عورتیں اپنی مرضی کر سکتی ہیں، تو ہماری فیملی میں یہ چیز کیوں آتی ہے پھر؟ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے، اور ینگ جنریشن کے لیے، اور یہ بہت ہی مفید سوال ہے، بالکل۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں آج کل۔ جب ایک ہم مشرقی اقدار میں رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، شریعت نے سب سے پہلے، اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کے بعد قوانین نے آزادی دی ہے، جی لیکن اس آزادی کا موسٹلی ینگ جنریشن نیگیٹو امپیکٹ لے رہے ہیں۔ وہ ولی کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ ولی کا مقصد کیا ہے، کہ بھی کل کو اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو رہبر ہو کہ جس کے پاس آپ شکایت لے کے جائیں، تو اگر آپ اس رہبر کی نفی کریں گے تو وہ سمجھے کہ آپ اپنے رائٹ کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی چوائس ضرور بتائیں، لیکن پیرنٹس سے زیادہ میرے خیال میں اولاد کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، لیکن اگر اولاد کی خوشی اس چیز میں ہو؟ دیکھیں، جتنا ماں باپ کی سوچ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اتنا اولاد کی سوچ میں وسعت نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، جس کو ماں باپ چلنا سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، میرے خیال سے ماں باپ وہ اتنا غلط بھی نہیں ہو سکتے جتنا کہ ہم ان کو غلط سمجھیں۔ تو لہٰذا پازیٹیولی ماں باپ کی انسٹرکشنز کو ضرور فالو کرنا جی چاہیے، بالکل۔ ان کو میرٹس اور ڈیمیرٹس ضرور بتانے چاہیے، اور ماں باپ کے جو میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں وہ سننے چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز بے شمار آتے ہیں جو جذبات میں، اس وقت تو کورٹ میں لڑکی کہتی ہے کہ یہ جو بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ اس کی اتنا بڑی داڑھی ہے، یہ میرا دشمن ہے، جس کو میں نہیں جانتی، یہی میرا سب کچھ ہے، اور وہ ماں باپ بیچارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جج صاحب ہماری بیٹی ہمیں دلائی جائے۔ قانون کہتا ہے نہیں، اس کی مرضی ہے۔ وہی بیٹی مہینے کے بعد اسی وکیل کے ذریعے کورٹ میں کھڑی ہوتی ہے، مجھ پہ تشدد ہو گیا ہے، میں ظلم کا شکار ہو گئی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، تو مجھے خلا چاہیے۔ وہ خلا لے کے کہاں جائے گی؟ جس ماں باپ کو ڈینائی کر کے آئی تھی، جی جن کی عزت کو تماشا سریعام تماشا بنا کے آئے گی، جی کیا اس کے پاس جائے گی؟ لیکن وہ بھی ماں باپ عظیم ہیں،
سب کچھ سہنے کے باوجود بھی اپنی اپنی بیٹی اولاد کو کو ویلکم کرتے ہیں. تو بالکل لہٰذا اس کی کنکلوژن یہی ہے کہ ضرور اپنی والدین کو اپنی اوپینین دیں. قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی اقدار کو اور اپنے والدین کی آپ نفی کریں، ان کی جو جائز اوپینین ہے ان کی نفی کریں. آپ میرٹ اور ڈی میرٹس ہر چیز کو دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. دیا. آپ نے اپنے کیریئر میں کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں تشدد کا خفیہ یا خاموش انداز میں خاندان کو تباہ کیا گیا ہو؟ دیکھیے میری 18 سال کی پریکٹس ہے اور موسٹلی خواتین کے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. کچھ کہ ان خواتین کے کیسز آئے ہیں جو ایسے اداروں کے خلاف تھے جو کہ جہاں پر نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. لیکن میں مشکور ہوں ان اداروں کے سربراہان نے جنہوں نے ایک ہی میسج دیا کہ زیرو ٹالرنس. انہوں نے عام پولیس کی طرح پروسیجر میں نہیں گئے. انہوں نے خواتین کو یہ نہیں کہا آج آنا کل آنا پرسوں آنا. انہوں نے جو ایویڈنس خاتون نے یا لڑکی نے دی اسی ایویڈنس کو ریلائے کرتے ہوئے میرے خیال سے اگر میں کہوں نا کہ گھنٹوں میں فیصلہ کیا تو ایڈمائریبل ہے. انصاف مل رہا ہے. لینے والا کوئی ہو. جرت انصاف کے لیے جرت چاہیے. بالکل قانون کی ہر کتاب میں ایک چیز مشترکہ ہے، چاہے آپ دنیا کی ہر کتاب اٹھا لیں قانون کی، کہ قانون سست بندے کی مدد نہیں کرتا. ہاں جس نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کو ضرور انصاف ملا ہے. 100% لوگوں نے انصاف نہیں دیا لیکن مور دین 70% انصاف ضرور ملا ہے خواتین کو. تو جب کوئی متاثرہ خاتون یا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا سب سے پہلے آپ اس کو کون سے قدم کی تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا فیصلہ جذبات کے اوپر ہے یا واقعی ہی وہ متاثرہ ہے. ہماری وکالت ہمارا علم اس لیے نہیں دیا کہ ہم ہر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا علم جو ہمیں اللہ نے نوازا ہے، وہ جو طاقت دی ہے علم کی، وہ مظلومین کے لیے ہے، فیسوں کے لیے نہیں ہے. جی اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج تک کوئی ایسا کیس لڑا ہو جو میں نے کسی ظالم کے ساتھ سٹینڈ کیا ہو اور حقدار کو کہا ہو کہ نہیں مجھے فیس چاہیے تو آپ کا حق فلاں سے لیں. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ریکنسلیشن کے ذریعے، مشاورت کے ذریعے اور ان کے لوگوں کو بلا کے ان کو انصاف دلایا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا یہ آخری آپشن ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہ مانوں تو میں نہ مانوں کے لیے ظالم کے لیے تو پھر قانون بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے اور سزائیں بھی موجود ہیں اور دی بھی گئی ہیں الحمدللہ. گھریلو تشدد بچوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا ان سے اعتماد اور تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں گھریلو تشدد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی کو یا کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے جو بچہ ہے وہ اثر لیتا ہے وہ اپنے پیرنٹس سے لیتا ہے. بالکل تو باپ کا تلخ رویہ ان کی والدہ کی طرف، ایک طرف بچوں کی والدہ ہے، دوسری طرف ایک خاوند کی بیوی بھی ہے. تو لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے بھی کہ وہ ایسا سسٹم قائم کریں. اگر ان کا کوئی جھگڑا ہے، ان کا کوئی اگر آپس میں کوئی مسئلہ ہے تو بند کمرے میں حل کریں. ان کی آوازیں، ان کی گالم کوٹ، ان کی کوئی بھی چیزیں بچوں پہ اثر انداز نہ ہوں. ایک دفعہ بچے نے والد سے خوف پکڑ لیا یا والدہ سے خوف پکڑ لیا، آپ 100 سکول چینج کریں، اچھے سے اچھا ان کو ٹیوٹر دیں، آپ ان کے دل میں بچپن کا وہ جو خوف ہے نا ختم نہیں کر سکیں گے، جس سے نہ اس کی اچھی تربیت ہوگی، نہ اس کی اچھی ذہنی اور جسمانی نشوونما ہوگی اور نہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا بیٹا بن سکے گا اور نہ ہی وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکے گا. بالکل کیونکہ اس کو اعتماد دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرینڈلی ایک ایٹماسفیئر ہو اس کے لیے جس کو وہ لرن کرے بالکل اور جس سے وہ سیکھے. اگر گھر سے بچے کو خوف ہوگا تو وہ بہر اس نے کیا کرنا ہے؟ نتھنگ. تو لہٰذا یہ درخواست والدین سے ہوگی کہ وہ اپنے جو بھی مسائل ہیں، اپنے ازدواجی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، وہ بچوں سے دور ہو کر ڈسکس کریں اور بچوں کے سامنے ان کے ہنستے ہوئے چہرے ہیں. تاکہ ان کی تعلیمی
دیکھیں بچے تو مستقبل ہیں کل کا، جی بالکل، اور کل کے مستقبل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے. جہاں استاد نے بنانا ہے تو یہ ماں باپ کا تو پہلا فرض ہے پہلا فرض ہے بالکل. کہ وہ بچوں کے سامنے مسکراتا چہرہ پیش کریں تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ سکول میں جائیں، اور وہ اپنے جو کولیگز، اپنے کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ وہی بیہیویئر مسکراتا ہوا کریں. سہما ہوا رویہ ہوگا تو وہ ان کی ذہنی اور جسمانی، تعلیمی ہر سطح کی نشو و نما پر اثر انداز اثر ہوگا. انداز. کیا تشدد کے شکار افراد کو سماجی مدد حاصل ہوتی ہے؟ کون سی NGOs یا ادارے متاثرین کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیے جو کہ این جی اوز کے بارے میں میرے ذاتی تجربات ہیں، چند این جی اوز ہیں ماشاءاللہ جو کہ بڑھ چڑھ کر باقی کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. بیشتر این جی اوز نے صرف فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں، یتیم کے نام پہ، بیوہ کے نام پہ، مسکینوں کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، جسٹ وہ ایک اشتہارات ہی ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک اور پریکٹیکل آدمی وہ جو نا آپ کو یہ کہے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی این جی اوز جو کہ واقعی ہی اس کے لیے دیتے ہیں تو ضرور موجود ہیں لیکن ریئر ہیں. ایسی این جی اوز کو کونسل لیول کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مسائل زیادہ تر دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں ایجوکیشن زیادہ ہے تو تھوڑا مسائل بھی کم ہیں، تو این جی اوز بھی زیادہ تر شہری علاقوں میں ایسی ہیں. لیکن دیہی علاقوں میں جو کہ ٹرائب ایریا میں یہ این جی اوز کا بھی فقدان ہے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کیونکہ وہاں جاتا کوئی نہیں ہے. نام تو وہاں ہر کوئی لیتا ہے کہ جناب ہم بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، جسٹ وہ فوٹو سیشن ہوتا ہے جی بالکل. تو وہ خاطر خواہ جو ہے نا جس کے نام کے اوپر یہ این جی اوز قائم ہے، جس کے نام کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور جس کے نام کو اور جس کو ریلیف دینا ہے وہ ریلیف ان کو انفارچونیٹلی نہیں مل رہا. تو لہٰذا میں این جی اوز سے بھی درخواست کروں گا جو کہ ماشاءاللہ واقعی ہی بہت زیادہ اچھی این جی اوز بھی ہیں، ان ایریا میں جائیں، جرت پیدا کریں. اگر آپ کو کوئی ہرڈلز ہیں، آپ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں آپ ان کو کریں. اگر لوکل لیول کے اوپر اتھارٹی آپ کو مدد نہیں کر رہی تو صوبائی لیول کے اوپر جائیں، صوبائی لیول کے اوپر نہیں تو وفاقی لیول کے اوپر جائیں. لیکن این جی اوز بھی بہت ہی مؤثر ادارے ہیں شیلٹر دینے کے لیے بھی اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے بھی. لیکن اگر وہ شیلٹر بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جو دیہی علاقوں میں لڑکیاں رہتی ہیں ان کا مستقبل بن جائے گا. میں سب سے پہلے اپنی بہنوں کو جو دیہی علاقے میں رہتی ہیں سلام کرتا ہوں. ان کی ایک بات کے اوپر ظلم بھی سہتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے ظالم کا، لیکن اپنے خاندانی وقار، والد صاحب کی عزت اور اپنے بھائیوں کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے اوپر ظلم سہتی ہے. بالکل. یہ سب سے پہلے تو میں ان کے ایک نیک جذبے کو بھی میں سلام کرتا ہوں، لیکن میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے. ایک بندہ جو بالکل آپ کی جائیداد کا، آپ کی جان کا غاصب، ظالم اور جابر بن چکا ہے تو اپنے اوپر رحم کریں. اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے سے تو قرآن شریف میں بھی منع کیا گیا ہے کہ ناحق اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو میں چونکہ فقہ اور یہ چیزوں میں تو شاید ایکسپرٹیز میری اتنا نہ ہو، لیکن یونیورسل بات بھی یہی کہوں گا کہ جان بوجھ کے ظلم سہنا بھی یہ اپنے اوپر ناحق ظلم کرنے کے برابر ہے. تو لہٰذا اگر ظلم ان کی جان کی قیمت پہ ہو تو وہ یہ برداشت نہ کریں، ظلم ان کی جائیداد کی قیمت پہ ہو تو یہ برداشت نہ کریں. نہ کریں. الحمدللہ جو خاص کر جو موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے حکومت کا، اس میں خواتین کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے، اور وہ پازیٹیولی ضرور اپنے رائٹس کو لینے کے لیے پریکٹس کریں اور انشاءاللہ ان کو ملے گی رائٹس. سر اگر کوئی متاثرہ خاتون یا مرد آپ کا آج کا پوڈ کاسٹ سن رہا ہو تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک بات انہیں کہوں گا، قانون کو اپنے حق میں پازیٹیولی استعمال کریں تاکہ جب ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو ہمارا بھی فخر سے کہیں کہ یہ واقعی ہی مظلوم ہے. ہماری پہلی آواز کے اوپر ایک غیرت مند آفیسر، آتھورائزڈ بندہ ایکشن لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. تو لہٰذا سب سے پہلے میں میرٹ دیکھوں گا اور یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا حق ہے، آپ کو نہیں مل رہا
تو آپ رابطہ کریں، لیکن مہربانی کر کے اس کے میرٹس ضرور دیکھیں۔ یہ کبھی نہ ہو کہ آپ خاندان کی، ماں باپ کی عزت رول کے ہمارے پاس آئیں کہ ہمیں پروٹیکشن دیں۔ تو سوری، میرا علم، میری طاقت اور میرا جو ایک ضمیر ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ جس نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، آپ ان کی گائیڈنس کو، آپ ان کی محبتوں کو پامال کریں، ان کا بھی احترام کریں اور اپنے رائٹس کی بھی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ ہم ایڈوکیٹ خرم شہزاد صاحب کا شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سے اپنی قیمتی باتیں شیئر کی۔ بہت بہت شکریہ۔ تشدد صرف مار پیٹ نہیں بلکہ یہ ایک خاموش زہر ہے جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والا اس صورتحال سے گزر رہا ہے تو خاموش نہ رہیں۔ مدد لینا کمزوری نہیں، یہ ایک بہادری کی علامت ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ سماجی شعور اجاگر کرنے کے لیے ہے، براہ کرم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔